یہ ہماری آیت پہنچی جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 11 ہے جی۔ تو یہی قرآن مجید کا جو پہرا دیا ہوا ہے شروع میں، وہاں پر آپ آ جائیں، ابھی شر میں ہم نہیں جاتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو منافقین ہیں، کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، کہ ہم تو صلح کرنے والے ہیں۔ یہ مصنف کے مطابق ہے کہ ہم تو مصالحت پسند لوگ ہیں، ہم کہاں پہ فساد پھیلا رہے ہیں، ہم تو الٹا کیا ہے، ماحول کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے مصنف یہ سوال اٹھائیں گے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کون سا فساد پھیلا رہے تھے؟ حالانکہ وہ کوئی چوریاں بھی نہیں کر رہے تھے، کوئی ڈاکے نہیں ڈال رہے تھے، حتیٰ کہ قتل و غارت گری بھی نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک تو واضح واضح کافر اور مشرکین تھے نا، وہ تو باقاعدہ مسلمانوں کے مال بھی انہوں نے قبضے میں کیے ہوئے تھے، مار پیٹ بھی کرتے تھے، ان کو پکڑ کے سزائیں بھی دیتے تھے۔ منافقین کا گروہ تو اس حوالے سے تو بے ضرر طبقہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا کوئی ایسا کیس جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی مومن کو مارا ہو، کسی کا مال غصب کیا ہو۔ تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو زمین میں فساد پھیلانے سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ زمین میں فساد پھیلانے سے یہ مراد ہے کہ وہ جو لوگوں کے نظریات کو خراب کرتے تھے، کہ بنے ہوتے تو مسلمان تھے، لیکن مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کے نہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ اسلام کا مسئلہ گڑبڑ ہے، یہ اس کے حکم کے اندر یہ اعتراض بنتا ہے، اللہ کے رسول کے اوپر یہ اعتراض بنتا ہے۔ تو اب جو لوگ نئے سارے نئے مسلمان ہی ہوتے تھے اس ٹائم، پرانے مسلمان تو کوئی نہیں تھے، ٹھیک ہے، نئے مسلمان ہی ہیں۔ تو نئے جو مسلمان ہوتے تھے اور وہ اتنے ابھی مضبوط نہیں ہوئے علمی طور پہ، ان کو مزید کیا ہے، شکوک اور شبہات کا شکار کر دیتے تھے۔ تو اسی کو قرآن نے کیا تعبیر کیا؟ فساد سے تعبیر کیا، یعنی لوگوں کی روح کو، پاکیزہ روح کو خراب کرنا، ان کے نظریات کو بگاڑنا، اور ان کو یقین کی کیفیت سے نکال کے شک کی کیفیت میں لانا، یہ فساد ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے۔ اور اسی فساد میں ہمارے مراجع اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ طالب علموں کی دنیا میں بھی اس طرح کا فساد موجود ہوتا ہے کہ جب ان کی جو بحثوں کا مرکز ہے وہ مراجع اور فقہا پہ تنقید بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ان کی جب بیٹھیں گے چار پانچ، ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ تنقید کریں گے کہ یہ دیکھو جی کیسا سسٹم چل رہا ہے، نظام کیسا چل رہا ہے، کوئی ان کو پتہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یعنی موضوع مرکز بحث کیا ہوگا؟ تشکیک ڈالنا، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ظاہری بات ہے، تنقید برائے اصلاح تھوڑی ہوتی ہے، اس کو مزید کرنا کہ بھئی کرپٹ لوگ ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے، یہ ثابت کرنا نا بالفاظ دیگر کہ فاسق ہیں اور کرپٹ لوگ ہیں، ان کو کچھ کیا پتہ نہیں ہے۔ تو اس چیز سے کیا ہوتی ہے، مراجع کیا فرماتے ہیں کہ اس سے آپ کی توفیقات سلب ہو جاتی ہیں۔ توفیقات کیا مطلب؟ کہ وہ جو پڑھنے کا تھوڑا بہت دل بن رہا ہوتا ہے، تحقیق و جستجو کا جو ایک شوق بن رہا ہوتا ہے، وہ شوق بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو درس میں جانے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی، یہاں تک کہ حالات بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہمیں اساتذہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بھئی اس موضوع کے اندر جو ہے نا آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ کسی واٹس ایپ گروپ میں، سوشل میڈیا پہ، آپس میں جب بھی کسی مرجع کے اوپر ذاتی تنقید شروع ہو جائے، ایک تو نظریات کی تنقید ہے نا کہ یہ فلاں کا رجالی مبنی یہ ہے کہ وہ فلاں راوی کو ضعیف کہتا ہے، فلاں کتاب کو ضعیف کہتا ہے، اس کے پیچھے کیا دلائل ہیں، وہ تو ہر درس میں چل رہا ہے نا، یعنی پورے درس میں جو آپ کہہ دیں کہ ایک طرح کی غیبتیں ہو رہی ہیں، غیبتیں کیا مطلب؟ کہ پرانے فقہا اور نئے فقہا ایک دوسرے کے نظریات کو رد کیا جا رہا ہے، ساری کی ساری تنقید ہی چل رہی ہے نا، اور کیا چل رہا ہے۔ لیکن ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ذاتی تنقید کرنا کہ وہ بندہ کرپٹ ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، وہ فاسق ہے، اس کے جو عمل ہیں وہ خطرناک ہیں، وہ نقصان پہنچا رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، اسے کوئی خیال نہیں ہے دین کا، اسے کوئی خیال نہیں ہے حوضے کا۔ یہ والے جو چیپٹر ہوتے ہیں نا، اس سے کیا کہتے ہیں؟ علماء کی عدالت پہ بحث کرنا، مراجع کی عدالت کے اوپر بحث کرنا، تو یہ چیز خطرناک ہے، اس سے انسان اور کیا پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو منافقین کا شیوہ بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ بیٹھتے تھے تو تنقید کس کے اوپر کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کے اوپر۔ تنقید کا موضوع ان کا کیا ہوتا تھا؟ خود اسلام کی تعلیمات ہوتی تھیں۔ اسی کو قرآن نے کہا بھی اصل فساد تو یہی ہے بھئی، ٹھیک ہے۔ تو سیدھے انہوں نے کیا کہا؟ لا تفسدوا فی الارض، بھئی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کہہ رہے ہیں فساد پھیلاؤ، ہم نے کوئی جنگ کی ہے ان کی؟ ہم تو جنگیں رکوانے والے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو بھئی صلح کروا رہے ہیں۔ باقاعدہ جو ہے وہ اپنے جو مشرکین ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، جن کے پاس ہم جا کے کہتے ہیں بھی ہم تو تمہارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اور آپ لوگوں کی تو ہم باقاعدہ مصالحت کروا رہے ہیں، صلح کروا رہے ہیں، ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، یہ آپ کا کیسا بیان ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ
وہ چیز کلیئر نہیں ہو رہی نا، کہ ادھر سے جو اسلام انہیں کہہ رہا ہے فساد نہ پھیلاؤ، تو اسلام ان کی اس نظریاتی بحث کو لے رہا ہے کہ یہ جو تم لوگوں کے اندر غلط افکار پھیلا رہے ہو، لوگوں کو دین اسلام سے دور کر رہے ہو، حق نظریات سے دور کر رہے ہو، یہ فساد ہے۔ اور وہ ادھر سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی مار پیٹ کی نہیں ہے، ہم نے تو کوئی جنگ شنگ کی نہیں ہے، ہم تو کہیں وہ کیا ہے، انما تاکید کے ساتھ کہا کہ انما نحن مصلحون، کہ ہم تو جو ہے وہ اصلاح کروانے والے لوگ ہیں، صلح پسند ہیں، ہم تو صلح کروانے والے لوگ ہیں۔ تو ہم صلح کروانے والے بے ضرر لوگوں کو، جنگ رکوانے والے بے ضرر لوگوں کو آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم زمین کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں؟ تو یہ بات کیا ہے، عجیب ہے۔ تو قرآن نے آگے کیا کہا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ اصل میں آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی جنگ شنگ نہیں کر رہے، مار نہیں رہے مسلمانوں کو، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ یعنی یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ بس فساد کا دائرہ کار کیا ہے، یہی جو جنگ وغیرہ ہے، مال کسی کا لوٹ لینا، ٹھیک ہے، لوگوں کو جو ہے نا ایک دوسرے کا دشمن بنا کے لڑائیاں ڈلوا دینا، یہ کیا فساد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی اسی معنی میں فساد استعمال ہوتا ہے، یہ فلاں بندہ بڑا فسادی ہے، فسادی کیا مطلب ہے، لڑائیاں ڈلوا دیتے ہیں، بائی کو جو ہے لڑوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ان کے بات میں قرآن نے کہا کہ ولیکن لا یشعرون، ان کو بھی اس بات کا شعور نہیں ہے کہ اصل فساد ہوتا کیا ہے، تو یہ بھی اس بات کا کیا شعور نہیں رکھتے، ٹھیک ہے جی۔ تو نہیں آئے گا مولدہ آپ لوگوں کا کیا صورت حال ہے سکن والوں کے؟ اچھا، یعنی 9 کے بعد آتے ہیں؟ چلیں آپ پرانے نجف کو یاد کریں، جب علماء کرام جو ہے نا وہ کیا جلا کے دیا جلا کے جو ہے نا پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ ہاں جی جی وہی اپنے دیے جلا لیں جو رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں، ٹھیک ہے۔ بہرحال سو نہیں جانا بھائی، متوجہ رہنا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس آیت کی تفسیر میں آ جائیں، ٹھیک ہے، آ جائیں۔ تو اس کا یعنی کنسیپٹ واضح ہوا اس آیت کا، یعنی حالانکہ اس آیت کا عام طور پر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ بھئی ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی کیا اصلاح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا جاتا ہے، لیکن مصنف اس کو اس معنی میں لے کر جاتے ہیں، سلو والے معنی۔ اچھا جی آ جائیں جی اس کی شرح کے اوپر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، مصنف کیا لکھتے ہیں کہ لا تفسدوا فی الارض کا کیا مطلب ہے، بِإِظْهَارِ النِّفَاقِ لِعِبَادِ اللَّهِ الْمُسْتَضْعَفِينَ، کہ کیسے تم فساد نہ پھیلاؤ، نفاق کو ظاہر کر کے اللہ کے بندوں کے لیے۔ کون سے اللہ کے بندے؟ المستضعفین، جو کمزور ہیں، یعنی جو ابھی ذہنی طور پہ پختہ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ فتشوشو شوشا یشوشو فتشوشو علیہم دینہم، پس تم اس عمل کے ذریعے سے ان کے اوپر کیا کر دیتے ہو، ان کے دین کو مشوش کر دیتے ہو، مشوش کیا شک میں ڈال دیتے ہو، ٹھیک ہے، تشویش، تو تم انہیں کیا ہے تشویش میں شکار کر دیتے ہو، شک کا کیا شکار کر دیتے ہو۔ تو یہ جو ہے نا کہ اپنے نفاق جو اندر کی باتیں ہیں، نفاق یعنی وہی کفر کی باتیں، کفر کی باتوں کا تم اظہار کرتے ہو ان کے سامنے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تم ان کو ان کے اوپر دین کو تشویش میں ڈال دیتے ہو، شک میں ڈال دیتے ہو۔ تو یہی کیا فساد ہے، یعنی کسی کے حق نظریے کو مشکوک بنا دینا، اس کو قرآن کیا کہتا ہے، فساد پھیلانا کہتا ہے۔ چاہے اس کے علاوہ وہ بندہ جو ہے نا لوگوں کی خدمت کر رہا ہو، سلو کروا رہا ہو، لوگوں کو تنخواہیں دے رہا ہو، لیکن اگر یہ والا وہ عمل کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کسی جگہ پہ بھی، تو لوگوں کو حق نظریات سے کیا بھٹکا رہا ہے، یہ سیدھا سیدھا کیا ہے منافقین والا عمل ہے، اور اسے کیا کہا جاتا ہے، زمین میں فساد پھیلانا، قرآن نے کیسے تعبیر کی ہے۔ تو قالو، ان کا جواب کیا ہے، ان کا جواب سنیے گا کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ بھی ہمیں فسادی کیوں کہا گیا۔ قالو انما نحن مسلمون، کہ ہم تو فقط مسلمون ہیں، ٹھیک ہے، مسلمون یعنی سلو پسند ہیں، سلو کروانے والے ہیں۔ لأننا لا نعتقد دینا، اب وہ اپنی سلو پسندی کی کیا دلیل دے رہے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ بھئی دلیل سنیں جی، لأن لا نعتقد دینا فنرضى محمدا فی الظاہر، کہ ہم جو ہے وہ دین کا تو عقیدہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے وہ کھل جاتے ہیں، کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے ہم دین کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود کیا ہم پیغمبر اسلام سے لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں؟ کہتے نہیں، بلکہ فنرضى محمدا فی الظاہر، بلکہ ہم ظاہر میں کیا ہے، محمد کو راضی کیے ہوئے ہیں، یعنی حالانکہ ہم جو ہے وہ دین کو بھی نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم فسادی ہوتے تو ہم لڑ پڑتے نا، ہم لڑے تو نہیں ہیں، دین کو نہ ماننے کے باوجود ہم نے ظاہری طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا راضی کیا ہوا ہے، راضی کیا ہوا ہے یعنی ان کے خلاف لڑ نہیں رہے، ان کے خلاف رکاوٹیں کھڑی نہیں کر رہے، وگرنہ تو آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی پوری تحریک اسی کے اوپر تھی کہ جو بھی رکاوٹیں کھڑی کرتا پیغام کی ترسیل میں، حق کی دعوت میں، ان کو ہٹایا جاتا، ان کو فوج بھیج کے وہ غزوات وغیرہ، سریہ وغیرہ سے ان کو کیا ہے سرکوبی ان کی جاتی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھیں پیغمبر صاحب ہمارے خلاف کوئی فوج تو نہیں بھیج رہے نا، فوج نہیں بھیج رہے، ہمیں اپنی محفل سے نہیں اٹھا رہے، بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ، اور معاملات ظاہری بات ہے اسلام نے منافق کو کیا کہا ہے، مسلمان ہی کہا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کافر بھی اسے نہیں قرار دیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم تو دین کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے، اس کے باوجود ہم کیا راضی کیے ہوئے، فَنُعْتِقُ أَنفُسَنَا مِنْ رِقِّ فِي الْبَاطِنِ، یعنی ہم نے ظاہری طور پہ محمد کو راضی کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، ہاں ہاں، اِنَّنَا لَا نَعْتَقِدُ دِينًا، عطفہ کہہ دیں کہ ہم دین کا اعتقاد نہیں رکھتے، لیکن ہم کیا ہے جی، اور ہم محمد کو ظاہر میں راضی کرتے ہیں، ہاں لا نعتقد، آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس کو؟ ہاں نحوی طور پہ چھوڑیں، معنی سمجھ آ گیا، ہاں بس آگے چلیں، ٹھیک ہے، ہاں لِأَنَّنَا لَا نَعْتَقِدُ دِينًا، کہ ہم دین کا عقیدہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اب یہ شرط کیسے بنی، جزا کیسے بنی، سیدھا سیدھا میں سے واو عطفہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، فَنَرْضَى مُحَمَّدًا وَنَرْضَى مُحَمَّدًا، یوں کہہ دیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی اور بھی نحوی طریقے سے بنا سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، نرضی لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ ہاں نقطے دیے ہوئے ہیں، یہ ارضا یرزی کیا استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر ارضا یرزی استعمال ہو تو پھر فنرزی محمدن ہوگا، راضیہ، ہاں راضیہ مطلب کیا ہے، راضی ہو جانا، اور ارضا کیا مطلب ہے، راضی کرنا، تو یہ پھر ٹھیک ہے، نقطے جو لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، فنرزی محمدن فی الظاہر، یعنی ظاہری طور پہ ہم پیغمبر اسلام کو راضی کر لیتے ہیں، اور فنعتق انفسنا، اور اپنے آپ کو ہم چھڑا لیتے ہیں، آزاد کر لیتے ہیں، من رقتے ہی، رق کسے کہتے ہیں، غلامی کو، رقیت، پیغمبر اسلام کی غلامی سے نکال دیتے ہیں اپنے آپ کو، فی الباطن، باطن میں، اور غلامی سے ان کی تعبیر کیا ہے، پیغمبر اسلام کی بات کو مان لینا، یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ بھئی جو بھی پیغمبر اسلام کی بات کو مانتا ہے وہ اپنے آپ کو ان کا غلام بنا رہے، ٹھیک ہے، تو ہم سارے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو غلام ہیں بھئی رسول خدا کے، عبد ہیں نا ان کے، بندے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ باطن میں چونکہ ہم نظریات نہیں مان رہے ان کے، لہذا باطن میں ہم تو کیا آزاد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ظاہری طور پہ ہم ان کو راضی رکھتے ہیں، تو اس کے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھی اصل سلو یہی ہے، اس کو آپ فساد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ فساد کہتے تو پھر کیسے کہتے آپ کہ ہم جو اندر سے نہیں مانتے، جب نہیں مانتے تو پھر ہم ظاہری طور پہ بھی نہ مانیں، ظاہری طور پہ جب ہم نہیں مانیں گے تو پھر فساد کھڑا ہو جائے گا، لیکن ہم ظاہری طور پہ مان کے راضی کیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے ڈپلومیسی کہتے ہیں نا، سیاست ہم چل رہے ہیں، تو سیاست چلانے کا کیا مطلب ہے کہ ہم جنگ وغیرہ نہیں چاہ رہے، کوئی لڑائی وغیرہ ہم نہیں چاہ رہے، اگر ہم جنگ چاہتے، لڑائیاں چاہتے تو پھر آپ ہمیں کہتے کہ جی زمین کے اندر فساد پھیلا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو لہٰذا انہوں نے کیا ہے اپنی دلیل دی اور اپنی سوچ کا اظہار کیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، جبکہ ہم تو جو ہے وہ ٹھیک ہے عقیدہ نہیں رکھتے تمہارا، لیکن ہم نے کوئی فساد کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ، کوئی لڑائی کی ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ آگاہ ہو جاؤ، انہم هم المفسدون، کہ وہی فساد پھیلانے والے ہیں، کیوں، کیسے فساد پھیلا رہے ہیں، بما یفعلون فی امور انفسہم، کہ جو وہ کام کر رہے ہیں فی امور انفسہم، ان لوگوں کے معاملات میں، امور کو کیا کہتے ہیں، امور معاملے کے معنی میں ہوتا ہے، انفسہم یعنی اپنے نفسوں کے معاملات میں، امور یعنی معاملات، یعنی اپنے نفسوں کے معاملات میں جو وہ کام کر رہے ہیں وہی تو کیا فساد پھیلانا ہے، یعنی یہاں پہ جو
فساد کا تعلق ہے وہ لوگوں کے جو امور ہیں، امور کون سے ہم کیا کہیں گے، جو دینی امور ہیں، ٹھیک ہے، مالی ظاہری طور پہ وہ معاملات نہیں، لوگوں کے جو دینی اور عقائدی جو امور ہیں اس کے ساتھ یہ لوگ بگاڑ کر رہے ہیں، یہی تو کیا ہے فساد ہے اصل، ٹھیک ہے۔ لأن اللہ یعرف نبیہ نفاقہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہچان کروا دی تھی نفاقہم، ان کے نفاق کی، فَهُوَ يُلْعِنُهُمْ، تو اللہ کے رسول ان کے اوپر کیا کرتے تھے، لعنت کرتے تھے، وَيَأْمُرُ الْمُسْلِمِينَ بِلَعْنِهِمْ، اور مسلمانوں کو بھی حکم دیتے تھے ان کے اوپر لعنت کرنے کا، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے تھے، بِذَالِكَ، اس بات کا، مع ظہورہ، جبکہ یہ بات کیا تھی، ظاہر تھی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ کو مصنف نے کس بات سے جوڑا ہے کہ جو ان کے اوپر لعن تان ہو رہی تھی وہ اس کا کیا شعور نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی لعن تان سے پہلے والا جو فقرہ ہے نا وہ مفسدون کی تفسیر ہو گیا۔ مفسدین کیا مطلب کہ بما یفعلون فی امور انفسہم، کہ جو وہ لوگوں کے امور اور نفسوں کے جو امور تعلق رکھتے ہیں، نفس یعنی ان کی سوچ اور عقیدے کے امور ہیں، اس میں وہ جو کام کر رہے ہیں یہ فساد ہو گیا، یہ بات ختم ہوگی۔ اس کے بعد ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہچان کروا دی تھی کہ یہ منافق ہیں، تو نبی بھی لعنت بھیج رہے تھے، اور نبی نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ منافقوں پر لعنت کریں، لیکن اس کے باوجود ان کو شعور نہیں تھا، کس بات کا شعور نہیں تھا کہ ہمارے اوپر کیا ہو رہی ہے، لعنت ہو رہی ہے، یعنی لیکن لا یشعرون کو مصنف نے کس کے ساتھ جوڑا ہے، یہ جو ہمارے اوپر لعنت ہو رہی ہے، لعنت ہونے کا ایک مطلب کیا، انہیں فسادی کہا جا رہا ہے، خود انہیں فسادی کہنا، اس کا بھی انہیں شعور نہیں ہے، اس کا بھی شعور نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کیا ہو رہی ہے، لعنت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ہم نے راضی کیا ہوا ہے، مسلمان ہمارے ساتھ راضی ہیں اور دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جی جی، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ بھئی ہم تو جو ہے مورد تنقید ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمیں تو برا بلا کہا جا رہا ہے۔ جی جی، ایک تو جو ہے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ان کو نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ چلتا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے، جیسے علماء کے بارے میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے گاؤں میں ایک جو مومنین ہے نا، وہ اس ٹائم پہ یہ چلتی تھی نا جو لیپ ٹاپ میں لگاتے ہیں سیڈیاں، سی ڈی کا دور دیکھا آپ لوگوں نے، ہاں اتنے پرانے تو نہیں ہیں سی ڈی ٹی وی، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ نوحوں کی سیڑھیاں آتی تھیں، مجالس کی آتی تھیں، تو اب وہ جو ہے نا جب آپس میں دوستوں کے ساتھ ملتے تھے تو پوچھتے تھے کہ فلاں فلم کی سی ڈی، فلاں گانے کی سی ڈی آئی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے بھئی یہ ان کے یہ سیڑھیاں وہ والی تلاش کر رہے ہیں، اچھا جب ہمیں ملنا تو کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی اچھی سی مجلس والی سی ڈی ہے آپ کے پاس پڑی ہوئی، ٹھیک ہے، وہ آپ ہمیں دیں، یعنی وہ کیا شو کر رہے ہیں کہ ہم مولانا کے ساتھ مل رہے ہیں اور ہم کو شو کر رہے ہیں کہ ہم تو جی بڑا مجالس اور یہ نوحوں وغیرہ ان کی ہم چیزیں تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوئی ہمیں ملے بھئی کوئی نیا خطیب آیا ہے اس کی ہمیں کوئی سی ڈی وغیرہ دیں، جبکہ ہمیں دیگر لوگوں نے خبریں دی ہوئی ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو جو ہے وہ دیگر سیڑھیاں کیا تلاش کر رہے ہیں، اب ان بیچاروں کو نہیں پتہ، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا بڑا نمبر بنے ہوئے ہیں، یعنی ایک معاشرے میں یہ چیز چلتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ مولوی کو پتہ ہے کہ اس بندے کے کیا حالات ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی ساری فیس بک انسٹاگرام کو فالو کر رہے ہیں کہ سارے اسے پتہ ہے حالات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور اگلا بندہ جو ہے نا وہ اسے نہیں پتہ، وہ سمجھتا ہے کہ ان مولویوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا چیز ہے، میں ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، تو ان کی منافقین کی حالت میں یہی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا بہترین سمجھ رہے ہیں کہ بھی سارے مسلمان راضی ہیں، اللہ کے رسول راضی ہیں، ہمارے اوپر بالکل مسلمانوں والے احکام جاری ہو رہے ہیں، نماز میں ہم جا رہے ہیں، ہمیں کبھی انہوں نے کافر ڈکلیئر نہیں قرار دیا، یعنی حتیٰ کہ صحیح سیستانی کا یہ فتویٰ بھی ہے منہاج السالک کیا نام کفر کی جب بحث میں ہے کہ اگر ہمیں یقین بھی ہو کہ بندہ اندر سے جائے وہ مسلمان نہیں ہوا، فقط جو ہے نا پیسے کی لالچ میں، شادی کی لالچ میں، ٹھیک ہے، نکاح کوئی ہے نا رشتے کی لالچ میں ظاہری طور پہ اس نے کلمہ پڑا ہوا ہے، تو کہتے ہیں پھر بھی ہم اس کے اوپر کون سا حکم لگائیں گے، مسلمان کا حکم لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب مسلمان کے اوپر حکم لگائیں گے تو وہ کہیں گے ہاں یہ مسلمان بڑے سادے ہیں بھائی، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں تو مسلمان ہوا ہی نہیں ہوں، مسلمانوں کو بھی پتہ چل رہا ہے مسلمان نہیں ہے، تو یہ ان کے ساتھ یہ بھی ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ایک قسم کی سادگی ڈال رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں ظاہری طور پہ مسلمان سمجھتے ہیں، اندر سے تمہارے سارے کام اور جو آخرت میں سارا سلوک ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے، کافروں والی ہونا ہے، لہٰذا تم خوش نہ ہو جاؤ کہ جی تمہارے ساتھ بڑے اچھے سلوک ہو رہے ہیں، تو واضح ہے۔ تو لیکن لا یشعرون کی کیا تفسیر ہے کہ بذالک، یعنی اس بات کا سبب سے، کس بات کے سبب سے کہ وہ تو یہ کام کر رہے تھے فساد والا اور اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو بھی پتہ تھا،
ٹھیک ہے، مگر یہ بات کیا ہے ما ظہوری، یہ بات ظاہر بھی تھی، اس ظاہر کے باوجود کیا ہے ان کو لا یشعرون بذالک، اس بات کا انہیں شعور ہی نہیں تھا۔ اچھا، اوپر دوبارہ آیت میں واپس پلٹتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ، یعنی وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو آمنا کہتے تھے سب کو پتہ تھا کہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم بھئی مومن بن جاؤ نا، ایمان لے کر آؤ، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ان کا اصل نظریہ بھی ظاہر ہوتا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے کہ آمنو کما آمن الناس، کہ تم ایمان لے کر آؤ جیسے کہ دیگر لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں، یعنی حقیقت میں وہ مسلمان بن رہے ہیں۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ والے تم کام کیوں رکھے ہوئے ہیں کہ مومن ہو نہیں، کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، تو ہم ایمان لے آؤ، اسی طریقے سے لے آؤ جیسے لوگ بھی کیا ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ تو قالو، تو وہ آگے جواب کیا کہتے تھے کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان ایسے لے کر آئیں کہ جیسے یہ سفیہ لوگ، یعنی بے وقوف لوگ اور بے شعور لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی ہم تو بڑے شعور والے ہیں، ہم فقط ظاہری طور پہ بیان دے دیں گے کہ ہم مومن ہیں، لیکن اندر سے ہم چینج ہو جائیں، کنورٹ ہو جائیں، یہ تو پھر بے شعور لوگ ہو گئے نا، بے وقوف لوگ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا ہے ادارتی قوانین کے ساتھ چلیں ظاہری طور پہ، لیکن اندر سے آپ مان لیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ تو کام گڑبڑ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تو وہ سادہ قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں، تو ہم تو کوئی سادہ قسم کے بے وقوف لوگ تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو بڑے چلاک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ چلیں گے، نظام چل رہا ہے، لیکن اندر سے تو ہم کوئی بے وقوف تھوڑی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کنورٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ الا انہم هم السفہاء، کہ یہ جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ سادہ اور بے وقوف ہیں، حقیقت میں یہ خود لوگ کیا ہیں، بے وقوف ہیں، اور اس بات کو وہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اب مصنف اس کو بیان کریں گے کہ وہ کیسے بے وقوف ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ خود بے وقوف بن رہے ہیں۔ کیسے بے وقوف بن رہے ہیں؟ مسلمانوں نے کہا بھی ٹھیک ہے تم کافر نہیں ہو، تم مسلمان ہو، تو انہوں نے کیا سمجھ لیا کہ ہمیں جب مسلمان کہا جا رہا ہے تو ہم جو ہے وہ بے وقوف بنا لیا، حالانکہ مسلمان جو انہیں مسلمان کہہ رہے ہیں، اسلام نے جنہیں مسلمان کہا ہے وہ بھی ظاہری طور پہ کہا ہے، وہ کون سا ہے کہ ان کو حقیقی طور پہ مسلمان قرار دیا ہے؟ تو ظاہری طور پہ مسلمان بنانے سے یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں پورے والے مسلمان کہہ دیا، تو گویا کہ یہ کیا بن گئے، بے وقوف بن گئے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو یہاں پہ مصنف کیا لکھتے ہیں جی، شرح میں آ جائیں اس کی، کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اب لوگوں سے کیا مراد ہے کہ جیسے لوگ ایمان لے کر آئے، کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر آؤ۔ وہ لوگوں سے مصنف کیا مراد لیتے ہیں کہ کیا سلمانہ والمقداد و ابی ذر و عمار، کہ جیسے یہ جو اصحاب تھے، اصحاب رسول، جیسے ان کا ایمان تھا، ہاں، یعنی وہ یہاں پہ ان کی مثالیں نہیں تھی دیگر اصحاب کی، وہ بھی ایمان لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، ہاں، تو کیسے ایمان لے کر آئے؟ اچھا وہی ہے، اچھا چلیں، تو قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ آگے کیا کہتے تھے کہ ہم ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے سفہاء ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب سفہاء سے ان کی کیا مراد ہے کہ المذلون انفسہم، مذل کسے کہتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو جو ہے وہ ذلیل بنا دے، ذلیل بنا دے تابع بنا دے، ٹھیک ہے، کہ جو اپنے نفسوں کو تابع بنائے ہوئے ہیں، کس کے لیے جی؟ لمحمد، پیغمبر اسلام کے لیے، کہ جو اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کا تابع بنا چکے ہیں نا، تو وہ کہتے تھے یہ لوگ جو ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ کیوں جی؟ حتی اذا اضمحل امرہم، یہاں تک کہ جب ان کا معاملہ کیا ختم ہو جائے گا، مزمحل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی ابھی تو وہ چلیں شان و شوکت ان مسلمانوں کو مل رہی ہے، ترقی کر رہے ہیں، لیکن یہ بے وقوف ہے ابھی اپنا اندر سے جو ہے ان کے ساتھ ملا لینا، کیوں؟ کیونکہ ابھی تو نظام سیٹ چل رہا ہے، جیسے ہی یہ جو ہے وہ نظام پلٹے گا اور مکہ والے آ کے سارے لوگ حملہ کر دیں گے، پھر تو کہانی الٹ جائے گی، تو پھر تو یہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں یہ تو نقصان میں آ جائیں گے، اور دشمن جو ہیں ان کو سب کو قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو اصل میں ہونا کیا چاہیے؟ ڈبل سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، بھی ان کا بھی ساتھ دو، ان کا بھی ساتھ دو، دونوں کو کیا رکھو؟ راضی رکھو، تاکہ اگر یہ شکست کھا بھی جاتے ہیں، ان کا معاملہ ختم بھی ہو جاتا ہے، تو کم از کم وہ جو ان کے دشمن ہیں وہ آپ کو پھر کچھ نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی یہ اپنے آپ کو ابھی تابع بنائے ہوئے ہیں، اپنے نفسوں کو تابع بنا چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے، حتی اذا اضمحل امرہم، یہاں تک کہ ان مسلمانوں کا جب معاملہ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اہلکہم اعداؤہ، تو ان کو ہلاک کر دیں گے اعداؤہ، یعنی اعداء محمد، تو پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں وہ پھر ان کو کیا ہلاک کر کے رکھ دیں گے. تو لہٰذا جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ظاہری طور پہ کیا دو، ساتھ دو، اندر سے جو ہے وہ آپ ساتھ نہ دو. الا انہم ہم السفہاء، قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ سفہاء ہیں، سفیہ ہیں. ٹھیک ہے جی. سفیہ کا ترجمہ کیا کیا؟ یعنی الاخفاء العقول والاراذل، کہ ان کی جو عقل ہے وہ ہلکی ہے. اخفاء العقول یعنی ہلکی عقل کے مالک ہیں، اپنے آپ کو بڑا چلاک سمجھتے ہیں، ہوشیار سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی عقل کیا ہے؟ ہلکی ہے. اور والاراذل، رذیل، رذیل وہی جو بدبخت ہیں. ٹھیک ہے، یعنی گٹیا بھی ہیں. یعنی عقل ایک تو ہلکی ہے، ہلکی عقل والا بھی بعض کا تو ایک اچھا انسان ہوتا ہے، لیکن ہلکی عقل کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ بڑے گٹیا بھی کیا ہے؟ وہ گٹیا پن بھی ان کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پھر بے وقوف ان کو کیوں کہا گیا؟ اذ عرفوا بالنفاق عند الفریقین، کیونکہ یہ دونوں فریقوں کے ہاں نفاق سے پہچانے جاتے تھے. دو فریقوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو کافر تھے، جو مسلمان تھے. کافر بھی ان کو کہتے تھے کہ تم مسلمان ہو. ٹھیک ہے واضح ہے. ادھر بھی وہ اس کو منافق کہتے تھے کہ اصل میں تم کیا ہو؟ مسلمان. ادھر بھی آ کے یہ دلیلیں دے رہے تھے، نہیں نہیں ہم تو ادھر مذاق کر کہتے ہیں، ہم اصل میں تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. ادھر سے مسلمان ان کو کیا کہتے تھے کہ تم اصل میں کیا ہو؟ کافر ہو. تو دونوں طرف سے جو ہے وہ ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ منافق ہو. ٹھیک ہے. اس کے باوجود ان کو نہیں سمجھ آ رہی بھئی ہم کسی ایک طرف کے تو ہوں. تو یہی عذاب ایک طرف سے دنیاوی عذاب. لیکن لا یعلمون، لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے. کس بات کا علم رکھتے؟ کہ ان الامر کذالک، کہ اصل معاملہ یہی ہے کہ ہمیں ہر طرف سے منافق سمجھا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں اور کافر ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ کافر سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یعنی ان الامر کذالک، وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اصل معاملہ یہی ہے. اور وان اللہ یطلع نبیہ علی اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنے نبی کو ان کے جو راز ہیں ان کے اوپر اطلاع دے دیتا ہے. یہ ان کو کیا بات خبر نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب دوبارہ ہم آیت کی طرف واپس جا رہے ہیں تاکہ فوکس کر سکیں. ایک آیت پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں، زحمت نہیں رحمت تمام کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ملتے ہیں، کن سے ملتے ہیں؟ الذین، یہ فاعل واقع نہیں ہو رہا، مفعول واقع ہو رہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ان سے ملتے ہیں جو مومن ہیں. تو قالوا آمنا، تو وہ انہیں کیا کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کی طرف واپس جاتے ہیں تو قالوا، تو انہیں کیا کہتے ہیں کہ انا معکم، یعنی ادھر بھی صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں، ادھر بھی صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور انما نحن مستہزئون، ہم تو فقط ان کے ساتھ جا کے مذاق کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بیان دینا پارٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے، مسئلہ کیا خراب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں، اور اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ حقیقت میں کیا ہے؟ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ان کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، اوکے ہو. ٹھیک ہے. آخر میں جب پتہ چلے گا کہ ان کو کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں کیا ہے؟ اللہ بڑھا رہا ہے، یعنی ان کو ڈیل دے رہا ہے. فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. یعمہون، یعنی اپنی سرکشی میں کیا ہے؟ یہ سرگرداں رہے ہیں، اسی میں کیا ہے؟ یہ بھٹکتے رہے ہیں. اچھا، اس کی آیت کی تفسیر میں آ جائیں، وہ اگلے صفحے پہ ہے. اچھا، یہ جو ہے کہ جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو مومن ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. جبکہ مصنف کہتے ہیں کہ شروع میں بھی آیت یہی تھی ایک، ایمان کے اظہار پہلے ہو چکا ہے نا ایک دفعہ. ہاں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یہاں سے تھی نا جو کل کے درس میں تھی، کہ ادھر قرآن نے کیا کہا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. پھر یہاں پہ کیا کہا کہ جب یہ مومنین کے ساتھ ملتے ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. تو بھئی جب پہلے کہہ دیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، تو دوبارہ اس کا کیوں ذکر کیا گیا؟ ٹھیک ہے. ان دو چیزوں میں جو بلاغی نقطہ ہے وہ واضح کر رہے ہیں. بلاغی نکات کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کا ایک لفظ اگر استعمال ہوا ہے تو وہ بغیر کسی وجہ کے استعمال نہیں ہوا، اس کے پیچھے راز کیا چھپے ہوئے ہیں، اور یہ سارے راز علم بلاغت سے ہی کھلتے ہیں. اسی وجہ سے علم بلاغت کی اہمیت کیا بڑھ جاتی ہے. تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے والی بات تھی صدر القصۃ، قصے کا جو آغاز ہوا، وَمِنَ النَّاسِ، یہاں سے آغاز ہوا نا شروع، کہ بھی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں. کہتے ہیں صدر القصۃ بیان لمذہبہم، جو قصے کا آغاز ہے اس میں کیا ہوا؟ ان کا مذہب بیان ہوا، کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا مذہب کیا ہے؟ منافقت مذہب ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں حالانکہ مومن نہیں ہیں. تو یہ ان کا کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی ہو گیا نا، وہ ان کی شناخت ہوگی، ان کا ایک عنوان باندھ دیا گیا، یہ لوگ ہیں.
وہذی، جبکہ یہ والا جو جملہ ہے یہاں پہ جب وہ کہہ رہے ہیں آمنا، وہذا بیان لصنعہم مع المؤمنین، یہ کیا ہے ان کی صنع کا بیان ہے۔ صنع کسے کہتے ہیں؟ کردار، کہ جو ان کا کردار ہے مومنین کے ساتھ اور کس کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ، یہ ان کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ مومنین کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کفار کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ فلا تقریرہ، پس ثابت ہو جائے گا کہ یہ تکرار نہیں ہوا، پہلے ان کا مذہب کے طور پہ بیان کیا، ابھی کیا ہے کہ وہ مسلمانوں اور کافروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے جب شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، تو شیطانہ کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ چیز، تو مصنف اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شیطان کا اخدانہم، اخدان کسے کہتے ہیں؟ خفیہ آشنا، ٹھیک ہے جی، خفیہ آشنا یعنی خفیہ طور پہ جس کے ساتھ تعلق بنائے جائیں، اسے شیطان کہتے ہیں۔ کہ جب یہ اپنے خفیہ آشناؤں کے پاس جاتے ہیں، یعنی کہ من المنافقین، کہ وہ بھی کیا تھے؟ منافق تھے، اور المشارکین لہم فی تکذیب الرسول، اور ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے رسول کو جھٹلانے میں، تو قالو، تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ انا معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کس میں جی؟ دین میں بھی اور عقیدے میں بھی، کما کننا، جیسا کہ ہم پہلے سے تھے، وخاطبوہم بالاسمیت، ہاں اب قرآن نے کیا کہا کہ اللہ نے ان کو خطاب کیا اسمیت کے ساتھ، جملہ اسمیہ کے ساتھ۔ کون سا جملہ اسمیہ؟ قالو انا معکم، ہاں قالو، ہاں وخاطبوہم، اور یہ لوگ ان کو خطاب کرتے تھے، اپنے شیطانوں کو، دوستوں کو خطاب کرتے تھے بالاسمیہ، جملہ اسمیہ کے ساتھ، انا معکم، یہ کیا جملہ اسمیہ؟ یہ کیوں کرتے تھے؟ تحقیقاً لثبات علی دینہم، تاکہ یہ محقق کر دیں، اس بات کو ثابت کر دیں کہ وہ ابھی تک انہی کے دین کے اوپر کیا ثابت ہیں۔ وَأَكَّدَ بِإِنَّ، اور یہاں پہ باقاعدہ وہ کیا لگاتے تھے؟ انّا کے ساتھ تاکید لگاتے تھے، اعتناء بشأنہ، تاکہ وہ اہمیت دیں، اعتنا دیں، کس کو جی؟ بشأنہ، اپنی جو ہے وہ شان کو اور اپنے رواج کو کیا دیں؟ وہ اہمیت دیں، شان یعنی اپنے حصے، اپنی حیثیت کو، یعنی اپنی حیثیت جو اپنا رواج ہے ان کے ساتھ، یعنی ان کی جو اپنی حیثیت ہے اور ان کا جو رواج اور رائج ہونا ہے ان کے ساتھ جو ملنا ہے، اس کی وہ کیا دیں؟ اہمیت دیں، ٹھیک ہے جی۔ والمؤمنین بالفعلیت، لیکن جب مومنین کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا تو جملہ فعلیہ لے کر ہے۔ مومنین کے ساتھ کیسے خطاب کیا؟ قالوا آمنا، ہاں ادھر کیا کہا مومنین کو؟ قالوا آمنا، ادھر منافقین سے کیا کہا جو مشرکین تھے؟ انا معکم، ادھر جملہ اسمیہ یعنی ادھر زیادہ تاکید ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ادھر جو مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ زیادہ تاکید نہیں ہے، ادھر جملہ فعلی ہے، ہاں کیونکہ جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ فعل کس کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ تحدث کے اوپر، حدوث کے اوپر، تجدد جسے کہتے ہیں نا، ایک کے بعد دوسری حالت پیدا ہوتی ہے، دوسری کے بعد تیسری حالت پیدا ہوتی ہے، جبکہ جو جملہ اسمیہ ہے اور جو اس میں فاعل خصوصاً صفت مشبہ ہے وہ تجدد کے اوپر، حدوث کے اوپر دلالت نہیں کرتا، وہ تو ایک خبر ہو جاتی ہے کہ یہ کام پکا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ مومن کی فعلیت ساتھ کیوں اس کہ اخباراً باحداث الایمان، کہ انہیں وہ خبر دے رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ابھی ایجاد ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے سے مومن تھے، ہمارا ایمان کیا احداث ہو رہا ہے۔ ولم یعتنوا بہ ولم یتوقعوا رواجہ، لیکن یہاں پہ وہ تاکید کیوں نہیں کرتے جملہ اسمیہ وغیرہ لا کے؟ کیونکہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ولم یعتنوا بہ یعنی وہ اس ایمان کی پرواہ نہیں کرتے، اور ولم یتوقعوا رواجہ، اور اس بات کی وہ توقع بھی نہیں رکھتے کہ وہ اس ایمان کو کیا کریں گے؟ رائج کر دیں گے، اس کو رواج کے طور پہ اپنا لیں گے، اس کی کوئی توقع نہیں ہے، تو لہٰذا وہاں پہ جملہ فعلیہ کیا استعمال کر کے آ جاتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون بالمؤمنین، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم مومنین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ استہزاء کر رہے ہیں، یعنی ان کو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں ایک طرح سے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ جو ہے وہ انہیں کیا کر رہا ہے؟ اللہ ان کے ساتھ کیا استہزاء کرے گا، یا استہزاء کر رہے ہیں۔ کیسے اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ کہ یجازیہم جزاء من یستہزئ بہ، کہ انہیں وہ جزا دے رہا ہے اس بندے والی جزا کہ من یستہزئ بہ، ہاں من یستہزأ بہ، یستہزئ نہیں، من یستہزأ بہ، یعنی اللہ انہیں وہی جزا دے رہا ہے کہ جو اس کو جزا دی جاتی ہے کہ جس کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، یعنی کسی بندے کو جو سزا دی جاتی ہے اس کی دو حیثیتیں، ایک دفعہ ہم سزا دیتے ہیں ایک عام مجرم کو، ایک دفعہ ہم سزا ایسے دیتے ہیں کہ گویا کہ ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، یعنی انہیں کہا جا رہا ہو کہ بھی ہم آپ کو سزا نہیں دیتے، ٹھیک ہے آپ آ جاؤ جی، بسم اللہ ہمارے پاس آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب وہ آ جائے تو ادھر کیا لگا دیجیے؟ پھینٹی لگا دیجیے،
ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ مذاق والی سزا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس بندے کو سزا دے رہے ہیں گویا کہ آپ اس کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں۔ تو سزا کے دو طریقے ہو گئے، ایک ہے سنجیدہ سزا دینا، اس میں کوئی مذاق کا پہلو نہیں ہوگا، ایک جو سزا ہے وہ ہمارے پنجاب پولیس والی ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے نا اس کو مذاق بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ کیا چل رہی ہوتی ہے، سزا بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ انہیں جو جزا دے گا وہ کون سی جزا دے گا؟ اس والی کہ میں استاد ہو بھی کہ جس کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس طرح کی کیا سزا دے گا؟ تو اللہ کا مذاق کرنے کا یہ مطلب ہے نا، وگرنہ اللہ کوئی انسانوں کی طرح جذبات تو نہیں رکھتا نا، وہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کا آج شغل لگانے کا موڈ بن گیا، ٹھیک ہے، الیاذ باللہ، یا اللہ کو جو ہے وہ غم کی حالت میں آ گیا۔ اللہ کے غم کی حالتیں نہیں ہیں، رحمت کی حالتیں میں نہیں ہیں کہ آج اس کو محبت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو محبت کا وہاں پہ معنی کیا کیا تھا؟ رحمت کا معنی یعنی وہ انعام نازل کرے گا، غضب کا معنی کیا ہے؟ عذاب دے گا، مذاق دینے کا معنی کیا ہے کہ کون سا عذاب دے گا؟ جیسا کہ جس عذاب میں کیا ہے ایک استہزاء کا پہلو ہوتا ہے، مذاق کا پہلو ہوتا ہے، تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ انہیں جزا دے گا، کون سی والی جزا؟ اس بندے والی جزا کہ جس کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اچھا وہ کیسے؟ اما فی دنیا، دنیا میں کیسے جو ہے ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ بے اجراء احکام الاسلام علیہم، کہ ان کے اوپر کیا ہے اسلام کے احکام کو جاری کر دیا گیا، تو اسلام کے احکام کو ان کے اوپر جاری کر دینا، ان کے ساتھ مذاق اڑایا گیا کہ تم ظاہری طور پہ مسلمان ہو لیکن حقیقت میں ہم تمہیں مسلمان نہیں سمجھ رہے، یہ اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ اور آخرت میں آ جائیں تو آخرت میں کیا ہے؟ روایات میں کیا آیا ہے؟ وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَبِأَيِّهَا، تو وہ اس طریقے سے ہے، فَبِأَيِّ، وہ اس طریقے سے ہے کہ یفتح لہم، کہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا، وہم فی النار، حالانکہ وہ کیا جہنم میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے تو ان کے لیے کیا کھول دیا جائے گا؟ باباً الی الجنت، جنت کا دروازہ کھل جائے گا، جیسے جنت کا دروازہ کھلے گا وہ کہیں گے چلو جی اب جو ہے نا ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ فیسرعون نحوہ، پس وہ جلدی جلدی جائیں گے اس دروازے کی طرف، فَإِذَا سَارُوا إِلَيْهِ، جب دروازے تک پہنچیں گے تو سد علیہم، تو دروازہ ان کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُمُدُّهُمْ، یمدہم کا کیا مطلب ہے کہ یمہلہم، کہ اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، یعنی ابھی پکڑ نہیں کر رہا، فی طغیانہم، ان کی طغیان میں، یعنی فی التعدی عن حدہم، کہ وہ جو اپنی حد سے بڑھ رہے ہیں، یہ جو سرکشی ہے اس میں اللہ مہلت دے رہا ہے۔ یعمہون کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یتحیرون، کہ وہ کیا پریشان ہوتے ہیں، تحیر میں، شک میں، پریشانی اور ٹینشن میں ہیں، سرگردان جس کے معنی ہم کیا تھا۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ آمہ کے لفظ ہے، اور آمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمل قلب، دل کا اندھا ہو جانا، تو وہ اپنی طغیانی اور سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں، مطلب یہ ہو جائے گا۔ آیت کیا ہے؟ فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں یعمہون، اندھے ہو رہے ہیں، یعنی سرگرداں پھر رہے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔